علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کون سا چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم چیپٹر 2 ڈسکس کر رہے ہیں، اور چیپٹر 2 کا نام کیا؟ آپ کے چیپٹر کا نام ہے پاکستان اور عالمی معاملات۔ کیا نام ہے آپ کے چیپٹر کا؟ پاکستان اور عالمی معاملات۔ اور اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم یہ ڈسکس کریں کہ پاکستان کے چیپٹر کا نام دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کے معاملات کیسے ہیں، کس کے ساتھ؟ باقی دنیا کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ، باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، ہم نے یہ اسٹڈی کرنا ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاک ایران تعلقات۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا اسٹڈی کیا؟ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کو، ابھی ہم پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں نا ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں پاکستان کی، یہ اسٹڈی کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ چائنا آتا ہے، بھارت آتا ہے، ایران آتا ہے اور افغانستان۔ تو سب سے پہلے ہم نے جس کو اسٹڈی کیا، ہم نے سب سے پہلے اسٹڈی کیا پاکستان اور چائنا کے تعلقات کیسے تھے آپس میں اور کیسے ہیں، یہ ہم نے اسٹڈی کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے تھے اور کیسے ہیں، یہ اسٹڈی کیا۔ اور آج ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کیا اسٹڈی کریں گے؟ ہم پاک ایران تعلقات کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے۔ تو آپ کو یہ بھی سب سے خاص بات جو ہے ایران کی وہ یہ اس ملک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کی سب سے اتھینٹک ریزن، خوشگوار تعلقات تھی، وہ یہ ہے، آپ کو اس بات کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ ایران تھا، کہ ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا کہ پاکستان ایک الگ ملک بنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کافی بڑی بات ہے، اتھینٹک بات ہے۔ تو دیٹس وائی کہ ہمارے اسٹارٹ سے ہی ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ تو نیکسٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو کہ پاک ایران سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 800 کلومیٹر ہے۔ پاک ایران سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 800 کلومیٹر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہ پاکستان اور ایران کے عوام کے صدیوں سے پرانے مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ کہ ایران سے ہمارے کون کون سے تعلقات ہیں؟ مذہبی تعلقات ہیں، ثقافتی تعلقات ہیں، تہذیبی تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ مطلب کہ ہمارے کافی ٹائم سے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایران، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اور پاکستان نے اولین فرض میں نہ صرف ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے تھے بلکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے وہ 1949 میں ایران کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے جو وزیر اعظم، کون سے وزیر اعظم؟ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان نے 1949 میں کب دورہ کیا تھا؟ 1949 میں لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا تھا، اور سٹارٹ میں ہی انہوں نے کیا کیا تھا؟ خوشگوار تعلقات بنائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ شاہ ایران رضا جو ہے نا ان نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ 1949 میں لیاقت علی خان نے کیا تھا جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور شاہ ایران تھے جو انہوں نے کب کیا تھا؟ 1950 میں۔ ایک سال بعد پھر کس نے کیا تھا؟ ایران کے جو وزیر اعظم تھے ان نے دورہ کیا تھا پاکستان کا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ خوشگوار تعلقات اسی طرح بنتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک گھر کی اگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ ہمارے تعلقات اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے اچھا بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنی بات ان کو بتاتے ہیں، وہ اپنی بات، اس میں کنورسیشن چلتی ہے، اور پھر مطلب آپ کے تعلقات کیا جی؟ اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے گھر آئیں گے، اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے کلوز ہوں گے۔ تو سیم اسی طرح پاکستان اور ایران نے بھی
اسی طرح آپ نے تعلقات اچھے کیے. سب سے پہلے کون گیا؟ پاکستان کے وزیر اعظم ایران کے، پھر ایران کے وزیر اعظم پاکستان آئے، اور اسٹارٹ سے ہی ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور ایران کے پاکستان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کیا پاکستان کے بعد اس تنازع حل کرنے کے لیے پہلے کیا ہوا تھا کہ کیا پاکستان سے پہلے ایران کا سرحدی تنازع کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ انگریز حکومت کے ساتھ چل رہا تھا. ایران کا سرحدی تنازع کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ انگریز حکومت کے ساتھ چل رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ کیا پاکستان کے بعد اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم ہوا، اور مارچ 1959 میں سرحدی معاملات خوش اسلوبی سے حل کر دیے گئے تھے. کب یہ سرحدی معاملات حل ہوئے تھے؟ 1959 میں. 1959 میں یہ سرحدی معاملات جو ہے یہ حل ہو گئے تھے. پہلے کیا تھا کہ ایران کے سرحدی معاملات کس کے ساتھ چل رہے تھے؟ انگریز حکومت کے ساتھ چل رہے تھے، اور کافی مسئلے مسائل تھے ایران کو. لیکن کیا ہوا جب پاکستان بنا تو پھر یہ معاملات 1959 کو حل ہوئے تھے، یہ سرحدی معاملات، اور یہ بہت خوش اسلوبی سے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ 800 کلومیٹر پاکستان کی اور پاکستان اور ایران کی سرحدی لمبائی کتنی ہے؟ 800 کلومیٹر ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا کہ جولائی 1964 کو کیا ہوا تھا؟ 3 مسلم ممالک پاکستان، ایران اور ترکی. یہ اسٹوڈنٹس غور سے سنیے گا، ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں جولائی 1964 کی. جولائی 1964 میں کیا ہوا تھا؟ 1964 میں کیا ہوا؟ 1964 میں یہ ہوا کہ 3 مسلم ممالک تھے جو پاکستان، ایران اور ترکی، ان کے درمیان کیا ہوا؟ علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ طے پانا. اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان کیا ہوا؟ اشتراک عمل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہوا تھا 1964 میں؟ کیا ہوا تھا؟ پاکستان، ایران اور ترکی میں ایک معاہدہ ہوا تھا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1964 کو کیا ہوا تھا، اور یہ معاہدہ کن 3 ممالک کے درمیان ہوا تھا. تو 1964 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ہوا تھا. اور یہ بتایا گیا کہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ، آپ کو پتا ہے کہ 1965 اور 1971 میں پاک بھارت جنگیں ہوئی تھی. کب 1965 اور 1971 میں پاکستان اور بھارت کی جنگیں ہوئی تھی. تو ان جنگوں میں ایران نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا تھا، بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا. کب 1965 اور 1971 میں پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ، اس میں کیا ہوا تھا کہ ایران نے پاکستان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا، اور ہر طرح سے اخلاقی سیاسی حمایت کی تھی. اور ایرانی قیادت نے پاکستانی ہوائی جہازوں کو ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی. اب کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ہوائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں. ایران افغان جنگ میں روس کے خلاف پاکستان اور افغان مجاہدین کی مدد کی تھی. اب کیا ہوا تھا؟ اسی طرح جیسے ایران نے پاکستان کی مدد کی تھی، سیم اسی طرح پاکستان نے بھی ایران کی مدد کی تھی. کب؟ جب ان کی جنگ ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ. جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو پھر کس نے؟ پاکستان نے بھی مدد کی تھی ایران کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1965 اور 1971 میں جب جنگ ہوئی پاک بھارت کی تو ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا. سیم اسی طرح جب ایران کی اور افغانستان کی جنگ ہوئی تو پھر پاکستان نے کس کا ساتھ دیا؟ ایران کا ساتھ دیا. روس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ان کی. اور اس کے بعد کیا کہ 1979 میں کیا ہوا تھا کہ ایران میں انقلاب آیا تو حکومت پاکستان نے ایران کی نئی حکومت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ کیا کیا؟ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی شعبوں میں مختلف معاہدے طے پائے. اب کیا ہوا تھا کہ 1979 میں انقلاب آیا تھا. کدھر انقلاب آیا تھا؟ ایران میں. 1979 میں. تو 1979 میں کیا ہوا؟ ایران میں انقلاب آیا اور نئی حکومت قائم ہوئی، اور اس نئی حکومت کو بھی پاکستان نے تسلیم کیا. نہ صرف تسلیم کیا بلکہ
بہت سے نئے معاہدے بھی کیے گئے ایران کے ساتھ، جس سے کیا ہو کہ پاکستان اور ایران دونوں کی تعلیم پہ بھی فوکس کیا جائے، ان کی ثقافت پہ بھی، ان کے کلچر پہ بھی، ہر طرح ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا۔ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کس کی، کہ ایران اور عراق کے درمیان شط العرب کی ملکیت پر جنگ ہوئی تھی۔ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ ایران اور عراق کے درمیان ہوئی تھی، اور دشمنان اسلام اس جنگ کو طول دینا چاہتے تھے، مگر پاکستان نے امن کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے دونوں مسلم ممالک کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا اپنی خدمات انجام دی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ ایران اور کس کے درمیان جنگ ہوئی تھی؟ عراق کے درمیان، ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور باقی تمام ممالک کیا چاہتے تھے کہ اس جنگ کو طول دینا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے کیا کیا تھا؟ پاکستان نے اس جنگ کو ایک طریقے سے ختم کیا تھا۔ کس حیثیت سے؟ امن کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب 1985 میں کیا ہوا تھا؟ 1985 میں علاقائی تعاون برائے ترقی کے بانی اراکین پاکستان، ایران اور ترکی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کی بنیاد رکھی تھی۔ کب بنیاد رکھی تھی ECO کی؟ 1985 میں۔ 1985 میں کیا ہوا تھا؟ 1985 میں ECO کی کیا رکھی گئی تھی؟ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور کیا ہوا تھا؟ پاکستان اور ایران نے دوسرے 6 ترقی پذیر ممالک، کون کون سے تھے؟ پاکستان اور ایران نے کیا کیا تھا؟ جو باقی 6 ترقی پذیر ممالک تھے، کون کون سے ممالک اس میں آتے ہیں؟ اس میں آتا ہے ترکی، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور نائجیریا۔ ان سے مل کر کیا کیا تھا؟ 1997 میں ایک اور تنظیم D8 کی بنیاد رکھی تھی۔ 1985 میں کیا ہوا تھا؟ ECO کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 1985 میں ECO کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 1997 میں کیا ہوا تھا؟ 1997 میں باقی جو 6 ممالک تھے، کون سے؟ مسلم ممالک، ان کے ساتھ مل کے کس کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ D8 کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور یہ 6 ممالک کون کون سے تھے؟ یہ 6 ممالک تھے، ڈیئر اسٹوڈنٹس غور سے سنیے گا، ترکی، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور نائجیریا۔ اب کیا ہے کہ پاکستان نے جب 28 مئی 1998 کو جوہری دھماکے کیے تو ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور اسے پاکستان کی دفاع کے لیے اہم قرار دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا کب؟ 28 مئی 19، یہ آپ سب نے پڑھا ہے۔ کب کیا تھا؟ 28 مئی 19، کب کیا تھا؟ 28 مئی 1998 میں۔ 1998 میں پاکستان نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ تو کیا ہوا تھا کہ اس چیز کو باقی دنیا میں کیا اسپیشلی امریکہ اور ان سب نے کیا کیا تھا؟ اس کی مخالفت کی تھی، لیکن ایران نے کیا کیا تھا؟ ایران نے اس بات کو سراہا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ آپ کا دفاعی حق تھا، آپ نے خود کو اپنی حفاظت کیا اور آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا ہے۔ کب؟ کس چیز کو پورا کرنے کے لیے؟ پاکستان میں توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا ہے، جس کی تکمیل سے پاکستان میں توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ ایران نے حال ہی میں پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی درآمد کرنے کے لیے 170 کلومیٹر لمبی لائن بچھانے کے لیے 50 ملین یورو فراہم کیے ہیں۔ کتنے؟ 50 ملین یورو فراہم کیے ہیں۔ کس نے؟ ایران نے پاکستان کو۔ کس لیے؟ 170 کلومیٹر لمبی لائن بچھانے کے لیے۔ اور پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا حجم 2014 کے مطابق $893 ملین تھا۔ پاکستان ہمیشہ ایران سے دوستی کا خواہاں ہے۔ تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے، ہم نے ڈسکس کی۔ ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ ہم نے پاک ایران تعلقات ڈسکس کیے، اور اس میں ہم نے بڑے ڈیٹیل سے یہ دیکھا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں اور کس طرح سے ان کی دوستی ہوئی اور کس طرح سے ابھی تک
ان کے دوستانہ تعلقات ہی چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ان کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں. پاکستان بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور ایران بھی پوری کوشش کرتا ہے. اور پاکستان بنتے ہی ان کے تعلقات اچھے تھے، کیونکہ سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا سب سے پہلے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.